بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. فتنہ ارتداد حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر کا زمانہ تو فتوحات کا دور تھا. عہد الفتوحات الاسلامیہ، دنیا کے 70% سے زیادہ حصے تک اسلام پھیل گیا. ہمارے ہندوستان میں بھی حضرت عمر کے زمانے میں اسلام آیا. ارے کچھ آتا پتہ ہے کہ نہیں؟ ہندوستان میں بھی اسلام کب آیا؟ سیدنا حضرت عمر کے زمانے میں. حضرت عمر کے زمانے میں ایک صحابی تھے حضرت عثمان ابن ابی العاص الثقفی، قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق ہے. وہ آئے بحرین اور دارین کی طرف. یہ بحر العرب ہندوستان میں لگتا ہے، ادھر بروج سے آگے بمبئی اور تھانہ وغیرہ کے علاقے سے لگتا ہے بحر العرب، عرب سی جس کو کہتے ہیں. تو اس کنارے پر بحرین اور دارین، اور اس کنارے پر ہمارا ہندوستان ہے. ہندوستان کا علاقہ ہے گجرات اور بمبئی اور تھانہ کا علاقہ ہے. تو حضرت عامر ابن ابی العاص الثقفی جب بحرین کے والی بنائے گئے سن ہجری 15 یا 16 میں، تو سمندر کے کنارے پر وہ کھڑے تھے. ایک دن وہ پوچھتے ہیں اہل بحرین سے، حل ما وراء هذا البحر، ارے سمندر کے اس پار کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا الہند، ہندوستان ہے. اچھا ہندوستان ہے، کہ حل بلغتم الاسلام، کہا ادھر اسلام پہنچایا ہو کہ نہیں تم نے؟ کہا نہیں، ایسا تھوڑی چلتا ہے. وہاں اسلام کون پہنچائے؟ اپنے بھائی کو بلایا، حکم ابن ابی العاص الثقفی کو اور مغیرہ ابن ابی العاص الثقفی کو. اجہز الجیش، تیار کرو کشتی، لشکر تیار کرو، چلو جاؤ ہندوستان، اسلام پہنچاؤ. تو پھر وہ حضرت حکم ابن ابی العاص الثقفی ادھر آئے، قریب منا، یہاں سے 100 کلومیٹر پر، نرمدا کے کنارے پر. بحر عرب جو ہے وہ نرمدا سے آ کر مل جاتا ہے. تو اس علاقے کے اندر میں آئے، اور حضرت مغیرہ ابن ابی العاص الثقفی جو ہے وہ گئے دوسرے علاقے میں، اس کو دلیل کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اور آج کل اس کو کراچی کہا جاتا ہے. تو ایک لشکر صحابہ کا ادھر گیا اور ایک ادھر آیا. ایک مرتبہ مجھے شوق جاگا تھا 20 سال پہلے، بھئی اسلام کیسے ہندوستان میں آئے، کون کون صحابہ ہندوستان میں آئے، کہاں آئے، کیسے آئے، ان کے نام کیا، کون سے تابعین. تو میں نے ایک مضمون لکھا تھا بر صغیر میں صحابہ کے اولین نقوش، کہ کون کون صحابہ آئے، کہاں آئے، کیسے آئے. 5-7 صفحے کا مضمون تھا. اس میں وہ سب صحابہ کے نام بھی لکھے ہیں اور تابعین کے نام بھی لکھے ہیں جو اس ملک میں آئے. تو حضرت ابوبکر کا زمانہ فتوحات کا زمانہ. ارے بھائی اپنی کنڈلی بھی معلوم ہونی چاہیے نا، کہ بھائی اپنے کو اسلام کس نے پہنچایا. یہ ہمارے محسنین حضرت عثمان ابن ابی العاص الثقفی اور حضرت مغیرہ اور حضرت حکم ابن ابی العاص الثقفی. پھر حضرت عثمان کا زمانہ آیا، بڑا آسودگی کا زمانہ تھا. فتوحات ہو چکی تھی اور اسلام آگے پھیلا، دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچا. لیکن مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے امت کے اندر میں صحابہ کی محبت میں کمی آئی، اور کچھ شریر قسم کے لوگوں نے سیدنا حضرت عثمان ابن ابی العاص الثقفی کے خلاف حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت کی اور آپ کو شہید کر دیا. پھر آپ کی شہادت کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا ایک دروازہ ہے جو توڑ دیا جائے گا، جب وہ ٹوٹ جائے گا تو پھر قیامت تک وہ بند نہیں ہوگا. یعنی میری امت اختلاف کا شکار ہوگی، پھر ان اختلافات کو ختم نہیں کیا جا سکتا. حضرت عثمان نے ان بلوائیوں سے، ان باغیوں سے، ملعونوں سے کہا تھا کہ دیکھو بات کو سمجھو،
یہ حرکت مت کرو، اگر تم نے یہ حرکت کی تو یہ امت قیامت تک کے اپنے داخلی اختلافات سے بچ پائے گی نہیں۔ ویسے ہی ہوا، سیدنا عثمان بن عفان مظلومانہ شہید کر دیے گئے، اور آپ کی شہادت کے بعد پھر فتنہ خوارج کھڑا ہوا، پھر فتنہ روافض کھڑا ہوا۔ یہی سب منکرین حدیث کا پہلا جھٹ تھا، جنہوں نے انکار حدیث کی کیا ڈالی تھی؟ بنیاد ڈالی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے ان چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے یکفینا کتاب اللہ، ہمارے لیے صرف قرآن کافی۔ حضور نے کہا میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ایسے لوگوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرات صحابہ کے زمانے میں جب ایسی حرکت کرتے تھے تو حضرت عمران ابن حسین کا واقعہ بیان کیا تھا۔ حضرت عمران ابن حسین سے ایک آدمی نے، جس کا نام لکھا ہے مستدرک حاکم میں، ابو نجید نام تھا، نہیں حضرت عمران ابن حسین کی کنیت ابو نجید تھی۔ تو حضرت عمران ابن حسین سے کہا یا ابا نجید، اے ابو نجید، آپ ہمارے سامنے حدیث مت بیان کرو، قرآن بیان کرو، ہمارے سامنے حدیث مت بیان کرو، قرآن بیان کرو۔ تو حضرت ابو نجید حضرت عمران ابن حسین نے کہا نماز کدھر سے پڑھے گا رے؟ پوری نماز ہے کیا قرآن میں کہیں پر کہ تحریمہ سے شروع کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، ایسے کرو ویسے کرو؟ کام والے زکوٰۃ کیسے ادا کرو گے؟ بنت مخاض، بنت لبون، حقہ، جزعہ پڑھ کر آئے نا، سب بھول کے بھی آئے معلوم ہے۔ ابھی پوچھوں گا بنت مخاض کیا، بنت لبون کیا، تو بولے گا کہ وہ حضرت کیا نسو حرزم مما درسو بھی، بھول گئے نا، وہ یاد نہیں رہتا اتنا، کیونکہ ہم کو کھانا پینا یاد رہتا ہے، باقی دوسرا کچھ یاد رہتا نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ساری تفصیلات کہاں سے؟ تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ حضرت حسن نبوی فرماتے ہیں کہ ایسی آپ نے اس کی اصلاح کی کہ بعد میں وہ آدمی فقیہ بن کر مرا جس نے اعتراض کیا تھا۔ صاحب مدرک مستدرک فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کے حوالے سے، وہ شخص ایک قابل ذکر فقیہ بن کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ صحابہ تھے، حضور کی نبوت کی برکتیں ان کو ملی تھی، تو وہ برکتیں ادھر ٹرانسفر کیا ہو جاتی تھی آسانی کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ یہ صلاۃ الخوف کیا ہے؟ آپ نے کہا نماز میں اس کا اشارہ ہے، مگر ہم نے عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نماز کو پڑھا۔ صلاۃ الخوف یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز عصر کے، جب حضرت خالد بن ولید ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے یہاں ایک نماز ہے عصر کی، یہ نہیں چھوڑتے، تو کہا یہ نماز عصر پڑھنے جب لگیں گے نا اپنے ان پہ حملہ بول دیں۔ تو گورنمنٹ آف عسکری اللہ کے رسول کے ساتھ تھی نا، گورنمنٹ آف آسمانی بادشاہت، اور سرکار کس کے ساتھ؟ حضور کو بتا دیا کہ خالد بن ولید کے ارادے بڑے غلط ہے۔ اچھا، کہا عصر کی نماز تم صلاۃ الخوف پڑھو، کہا آپ نماز پڑھائیں گے، آدھی اس کو صحابہ کو دو صفوں میں تقسیم کریں گے، ایک صف آپ کے آگے رہے گی، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے گی، اور ایک صف آپ کے پیچھے ہوگی۔ جب وہ رکوع سے فارغ ہوں گے تو یہ کھڑے رہیں گے، پھر جب وہ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو یہ رکوع کریں گے، پھر جب یہ سجدے میں جائیں گے پہلی صف والے تو اس کے بعد والے کھڑے رہیں گے، پھر جب یہ سجدے سے فارغ ہوں گے تو پھر یہ دوسری صف والے، تو دشمن کو موقع ہی نہیں، بولے یہ تو ایک دم چوکنا ہے بھائی، نو چانس، حملے کا کوئی چانس ہے
نہیں، تو صلاۃ الخوف. تو فرماتے ہیں اس وقت آپ نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں عملی طور پر کر کر بتایا. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات حضرات صحابہ کے زمانے میں ہوتے تھے، اور حضرات صحابہ برابر ان لوگوں کو ہینڈل کرتے تھے جو لوگ معترض ہوتے تھے. پھر خوارج وجود میں آئے، جو سب سے پہلا فرقہ ہے جس نے عملی طور پر احادیث رسول کا انکار کیا، جس نے عملی طور پر احادیث رسول کا کیا انکار کیا. دکتور مصطفیٰ السباعی فرماتے ہیں کہ خوارج مشاجرات صحابہ، یعنی صحابہ کے آپسی جو جنگیں ہوئی ان جنگوں کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں. یہ اسلامی تاریخ کا سب سے نازک ترین مرحلہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت ام المومنین عائشہ کے درمیان جنگ ہوئی، جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی ان کے درمیان جنگ ہوئی، اس جنگ کو جنگ صفین کہا جاتا ہے. تو اس طرح کی جو جنگیں ہیں، ان جنگوں کے بارے میں مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے السکوت سلامت، چپ رہنے کا، کیونکہ صحابہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں بول سکتے. اس میں لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہیں. کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کی طرفداری کر کر حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کچھ لوگ حضرت علی کی طرفداری کر کر حضرت امیر معاویہ کی شان میں کیا کرتے ہیں؟ گستاخی کرتے ہیں. جو لوگ حضرت علی کی طرفداری کر کر امیر معاویہ کی گستاخی کرتے ہیں انہیں روافض اور شیعہ کہا جاتا ہے، اور جو لوگ حضرت امیر معاویہ کی طرفداری کر کر حضرت علی کی مخالفت کرتے ہیں ان کو نواصب اور ناصبی کہا جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ نواصب اور ناصبی کہا جاتا ہے. اور جو ان دونوں کے درمیان اپنے آپ کو خاموش رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس میں کچھ بولیں گے نہیں، ان کو اہل سنت والجماعت، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت. کہا کہ بھئی علی بھی ہمارے، معاویہ بھی ہمارے. ہاں البتہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، اس پورے معاملے کے اندر میں حضرت علی کان علی الحق، الحق مع علی، اس کو ایسا کہتے ہیں کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا، مگر جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے وہ لوگ وہ اجتہادی غلطی پر تھے. وہ کس پر تھے؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے تھے ان کے ساتھ دشمنوں جیسا معاملہ نہیں کیا، بلکہ ان کی نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھائی، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور آپ نے کہا ان ہؤلاء اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہے مگر یہ ہمیں سمجھنے میں ان سے چوک ہوگی. اب جب حضرت علی اتنا بڑا ضمیر لے کر یہ بات کہہ سکتے ہیں تو دوسرے کو کیا حق بنتا ہے جو ان کے اوپر کیچڑ اچھالے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے میرے دل کے اندر میں بستر پر پڑے پڑے خیال آیا کہ یار یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں صحیح کون تھا. جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو مجھے رونا آیا، میں رونے لگا اور اللہ سے معافی مانگ کے اللہ معاف کرنا، صحابہ کے بارے میں کیوں میرے دل میں ایسا آیا. میں خوب رویا، روتے روتے سو گیا. تو اللہ نے مجھ پر رحم کیا، کرم کیا. کہا مجھے خواب نظر آیا. کیا خواب نظر آیا؟ کہ قیامت قائم ہوئی اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا مقدمہ اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا. کہا لوگ آزو بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ تو مجدد تھے اس سے پہلی سب میں بیٹھے ہوئے. تو قرن خامس کے مجدد مانے جاتے ہیں امام غزالی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی، ان تینوں کے درمیان گفتگو ہوئی، کسی نے سنا نہیں کیا ہوئی. کیا جب بات ہو گئی ان کی بات
تو حضرت امیر معاویہ، پہلے حضرت علی نکلے، وہ جانے لگے، تو میری تو ہمت نہیں ہوئی ان کو پوچھنے کی، خواب میں بھی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو کچھ پوچھوں، بڑے بارعب آدمی تھے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ آئے تو میں نے تھوڑی سی ہمت جٹائی اور میں کھڑا ہو گیا اور میں نے پوچھا کہ سیدنا معاویہ ماذا قضى اللہ بینکم، اللہ نے تمہارے درمیان کیا فیصلہ کیا؟ تو ان کو بھی معلوم تھا کہ بھائی سننے والا بھی بڑا ہوشیار ہے، تو بہت تفصیل سے نہیں بولا، کہا 2 جملے بول کے آگے بڑھ گئے، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ رب رحیم وخصم کریم۔ کیا جملہ کہا انہوں نے؟ رب رحیم وخصم کریم، کہا میرا رب بڑا مہربان ہے، مجھ سے اجتہادی چوک ہوئی تو اس نے مجھے معاف کر دیا، اور میرا مد مقابل حضرت علی بڑا برگزیدہ بندہ ہے یار، بڑے دل والا آدمی، اس نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ تو امام غزالی کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ اللہ نے جب ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے بچایا تو ہم کیوں اپنی زبانوں کو ان کا غلط ذکر کر کر اپنی زبانوں کو ناپاک بنائیں؟ قد طہر اللہ ایدینا من دمائہم، جب اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے میں آلود ہونے سے بچا لیا ہے تو کیوں ہم اپنی زبانوں کو ننجس السنتنا، اپنی زبانوں کو ان کے بارے میں غلط بیان؟ کہا جب اللہ نے معاف کر دیا، ان کے مد مقابل نے معاف کر دیا، اب ہم ان کے بارے میں غلط بول کر، غلط سوچ کر، غلط دکھ کر اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کیوں خراب کریں؟ ابھی یہ چپ رہنے کا، کہا اس دن سے اپنا مسئلہ حل ہو گیا، اس دن سے اپنا مسئلہ کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا کہ بھائی امیر معاویہ بھی صحابی ہے، حضرت علی بھی صحابی ہے، البتہ افضلیت تو علی کو ہے، السابقون الاولون میں سے، اور بھی بہت سارے فضائل ان کے ہیں۔ تو اونچ نیچ وہ تو تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، جب رسولوں میں اونچ نیچ ہے، یہ تو صحابہ تھے، تو افضلیت تو بہرحال کس کو ہے؟ علی، والحق مع علی والافضلیت لعلی۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی کچھ غلط نہیں سوچنا۔ تو یہ سب وجہ تھی، اسی لیے انہی لوگوں نے انکار حدیث کی بنیادیں ڈالی۔ اس کے بعد دوسرا فرقہ آتا ہے معتزلہ۔ معتزلہ کا مطلب اعتزل عنا۔ حضرت حسن بصری نے سبق پڑھا رہے تو واصل بن عطا ان کے درس میں ان کا شاگرد تھا، وہ ان سے پوچھتا ہے کہ حسن اہل الکبائر این، قیامت کے دن کبائر کو بڑے گناہ والے کہاں پر ہوں گے؟ تو آپ نے کہا اللہ معاف کر دے تو جنت میں، اللہ معاف نہیں کرے تو جہنم میں جائیں گے، اور پھر اپنی سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے۔ تو لا نہیں، تو حضرت حسن تو بول تو کیا ہے بول؟ تو کہا منزلۃ بین المنزلتین، منزلۃ بین المنزلتین۔ کہا نہیں، وہ جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے، ایک منزل ہے وہاں پر۔ کہا تیرے بابا کی شریعت ہے کیا؟ چل پھٹ یہاں سے، آپ نے ناراضگی ظاہر۔ تو اس کو استاد تھے، معافی مانگ لینی چاہیے تھی ان کے پاس جا کر۔ اس نے کیا کیا، دوسرے دن دوسرے کونے میں بیٹھ کر سبق شروع کر دیا، خود ہی شیخ بن گیا، شیخ ضال و مضل۔ تو امام حسن بصری نے دیکھا یہ کونے میں کون ہے رے بھیا؟ تو بولے وچ واصل بن عطا۔ بولے اعتزل عنا، اچھا ہم سے الگ ہٹ کے اپنی 2 اینٹ کی مسجد بنائی اس نے، تو وہیں سے اس کا نام رکھ دیا معتزلہ۔ وہیں سے نام کیا رکھ دیا؟ معتزلہ، یعنی اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹ کر عقیدہ بنانے والا۔ تو یہ معتزلہ ہے، یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ احادیث مبارکہ کا کیا کرتے ہیں؟ انکار۔ لیکن کیسے انکار کرتے؟ ایسے ڈائریکٹ میں انکار کرتے، ایسے گھما پھرا کے انکار کرتے۔ کہ جو حدیث عقل کے خلاف ہو وہ حدیث صحیح، یعنی عقل ان کی زیادہ بھاری، اور الیاذ باللہ وحی کیا ہے اس سے کمزور ہے، غلط۔ تو اس طرح سے بہت ساری حدیثوں کا انکار کیا انہوں نے۔ تو ہمارے زمانے میں یہ فتنے نے بڑی شدت اختیار کی، اس لیے ہمارے حدیث پڑھنے والے طلباء کو ان سے واقف رہنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں
ایک کتاب ہے عربی زبان میں، وہ کتاب ہو سکے تو پڑھنی چاہیے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، السنۃ ومکانتها فی تشریع الاسلام، السنۃ ومکانتها فی تشریع الاسلامی، کہ حدیث اور سنت اور شریعت میں اس کا تشریعی مقام اور تشریعی حیثیت کیا ہے۔ بہت جاندار اور شاندار کتاب ہے، دکتور مصطفیٰ السباعی، آخری دور کے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں۔ اگر اردو میں پڑھنا ہے تو اردو میں بھی ہے، ٹینشن نہیں لینے کا۔ حضرت شیخ الاسلام فقیہ الاصل حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے حجیت حدیث، 100-150 صفحے کا چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اگر آپ کے قیمتی اوقات میں سے آپ کو وقت مل سکے تو آپ ضرور کیا کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک حجیت حدیث حضرت کا بھی، اور ایک حجیت حدیث حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی ان کا بھی، وہ بھی مختصر سا رسالہ ہے۔ اور ایک تفصیلی کتاب اردو میں بھی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی کی، تفصیل کے ساتھ حضرت نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی نے، وہ میرے خیال سے 300-350 صفحے کی کتاب ہے، لیکن ہے بڑی جاندار اور شاندار کتاب۔ میرے لیے اردو یاد کرنا مشکل رہتا ہے، عربی یاد کرنا مجھے آسان، کیونکہ پہلے سے مناسبت عربی سے رہی۔ ہمارے استاد حضرت مولانا زاہد صاحب ندوی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے عربی کا ایسا ذوق پلا دیا تھا کہ آج تک کہ وہ ذوق ختم ہوا نہیں، اور ختم ہونے والا بھی نہیں۔ بچپن میں جو ذوق لگ گیا، وہ مزہ لگ گیا، وہ لگ گیا۔ تو عجاج الخطیب کی کتاب بھی مجھے یاد آ رہی ہے ابھی، عجاج الخطیب کی کتاب ہے السنۃ قبل التدوین، زیادہ نہیں، چھوٹی سی کتاب ہے، 250-300 صفحے کی۔ دکتور مصطفیٰ العظمی، ان کی بھی عربی میں کتاب ہے دراسات فی الحدیث، دراسات فی الحدیث النبوی، مصطفیٰ العظمی۔ یہ موضوع پر جتنا زور و شور کے ساتھ کوئی فرقہ کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ اتنے زور و شور کے ساتھ علماء کی جماعت کھڑی کر دے۔ اتنی کتابیں لکھ کے چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ فتنہ کیا ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے۔ دب اگر نہیں بھی دبا تو امت کی اکثریت اس سے کیا ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ بہرحال، تو نئے دور کے منکرین حدیث، ہمارے زمانے کے، یہ تو قرون اولیٰ کے منکرین حدیث تھے، ہمارے زمانے میں کچھ منکرین حدیث وہ ہے جو عالم عرب میں گزرے ہیں، اور کچھ منکرین حدیث وہ ہے جو بر صغیر ہندوستان پاکستان میں گزرے۔ جو عالم عرب میں ہیں ان میں ہے محمد عبدہ، ان کو محمد عبدہ بھی کہتے ہیں اور محمد عبدہ بھی کہتے ہیں، مصر کے۔ اسی طریقے سے ان کے شاگرد تھے رشید رضا مصری، اسی طرح سے دکتور توفیق صدقی، اس نے کتاب بھی لکھی ہے اسلام هو القرآن وحدہ، بیوقوف ہبنک، کیا کہتا ہے، الاسلام هو القرآن وحدہ، کہا اسلام صرف قرآن کا نام ہے۔ تیرے باپ نے بولا اسلام قرآن بھی ہے، اسلام کے لیے حدیث بھی ضروری ہے، اور اسلام کے لیے فقہ بھی ضروری ہے۔ اس نے بولا کہ الاسلام هو القرآن وحدہ۔ اسی طریقے سے مشہور ادیبوں میں سے احمد امین مصری، احمد امین بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، لیکن رجل ضال مضل، اس نے کتاب لکھی فجر الاسلام، اس کے بعد دوسری کتاب لکھی ضحى الاسلام، پھر مر گیا۔ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب کہتے ہیں اچھا وہ مر گیا ہے، بولے کیوں؟ نہیں تو بولے یہ مساء الاسلام بھی لکھتا، بولے بہت بڑا ادیب تھا، عربی زبان پر اس کو ایسا ملکہ حاصل تھا، ایسے عربی زبان اس کے گھر کی لونڈی تھی، اتنا زبردست فیض الخاطر وغیرہ، لیکن میں نہیں پڑھتا اس کو، پر مجھے اس سے وحشت ہوتی ہے، منکر حدیث تھا، میں ایسے گمراہ لوگوں کو نہیں پڑھتا ہوں۔
ان کی کتابوں کے نام وغیرہ یاد رکھتا ہوں لیکن ان کو پڑھتا نہیں میں کبھی. ایسے لوگوں کو پڑھنے کا جس سے کچھ برکت بھی حاصل ہو. ایسے جو احادیث کا انکار کرے ان کی کتابیں پڑھ کے کیا فائدہ، اپنے پڑھتے نہیں ان کو. ایسے ہی طہ حسین اس کے زمانے میں گزرا، ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے، سب ایک سے ایک نوٹ ہے. ابراہیم ادہم، ابراہیم بن ادہم تو بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن یہ 14ویں صدی کے اندر میں ایک منکر حدیث گزرا ہے جس کا نام تھا ابراہیم ادہم. اسی طریقے سے محمود ابو ریہ، یہ منکرین حدیث میں اس علاقے عربوں کے اندر میں سب سے آگے ہے. انکار حدیث کا فتنہ بر صغیر میں. ہمارے بر صغیر میں انگریزوں کے زمانے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے احادیث کا انکار کیا، جس کے سرخیل سر سید بانی علی گڑھ. ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی فرقے ہیں آخری دور میں کھڑے ہوئے، ان سب کے تانے بانے حضرت سے ملتے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہوا، نہیں تو تھوڑے دن کے بعد قادیانی کھڑا ہوا، بولے ہاں نہیں ختم ہونا، چلو میں نبی بن جاتا. تو سب کو شہ دے کر گئے، کام پہ لگا کے گئے، برائی کے راستے پر ڈال کر گئے. اسی طریقے سے ان کا شاگرد ہے چراغ علی، عبداللہ چکڑالوی، بالکل نام جیسے کام، بالکل لکل اسم حظ نصیبی، جیسے نام ہے نا ویسے کام تھے. عبداللہ چکڑالوی، رجل چکڑ. احمد الدین امرتسری، احمد الدین امرتسری، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عام طور پر احادیث جہاد کا انکار کر کر اپنے نظریات کی بنیاد ڈالی. بولے انگریزوں کے ساتھ جہاد نہیں کرنے کا، لیکن اللہ کی رحمت ہے. بولے کیا بولتا تھا سر سید؟ نہیں جہاد نہیں کرنے کا، یہ اللہ کی رحمت ہے. بولے نالائق کہیں گے، اس سے بڑی زحمت تو کوئی ہندوستان پہ آ ہی نہیں جاتا ہے اور بولتا ہے رحمت ہے. بولے نہیں جہاد نہیں کرنے، جہاد منسوخ ہو چکا ہے، تیرا باپ کی شریعت ہے جہاد منسوخ. الجہاد الی قیام الساعہ، قیامت تک جاری رہے گا. کبھی افغانستان میں ہوگا، کبھی فلسطین میں ہوگا، کبھی چچنیا اور شیشان میں ہوگا، کبھی یمن میں ہوگا، کبھی شام میں ہوگا، کبھی بوسنیا اور ہرزیگووینا میں ہوگا. یہ چلتا رہے گا، یہ روکنے والا نہیں. ہر زمانے کے اندر میں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنے سروں پر کفن باندھ کر نکل پڑے اور کوئی کمپرومائز کریں گے، جن کے اندر غیرت ابی بکر اور حمیت ابی بکر ہوگی. تو یہ سب ان لوگوں کو سب کو کھڑا کیا تھا. یہ سب پٹھو تھے، کس کے؟ نہیں انگریز کے. سر سید تو انگریز کے پٹھو تھے، وہ بعد میں دوسرے ان کے پٹھو بنے، یعنی پٹھل پٹھو. پھر اس کے بعد اسلم جے راجپوری، غلام احمد پرویز. ابھی بھی اس کے چھوٹی چھوٹی کلپ سوشل میڈیا پر چلتی رہتی ہے. داڑھی واڑی کچھ ہے نہیں، رجل چکنا، اور اتنی بھاری بات کرے گا، لوگ بولتے کہ ہاں بابا نے کیا بات کہی. کوئی بابا نہیں، بیوقوف بنانے کے دھندے ہیں، سب منکرین حدیث ہے. چہرے پہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں اور باتیں کرتا ہے اسلام کی. تو ایسے ہی میں نے آپ کے کہا تھا کہ ہمارے اس زمانے کے اندر میں ہندوستان میں راشد شاذ، من شذ شذ فی النار والا. ایسے ہی غلام احمد پرویز نہیں، ارے وہ جاوید احمد غامدی، جاوید احمد غامدی، رجل چکنا. ارے بھائی داڑھی نہیں رکھے تو کیا بولنے کا، اس کو دعا دینے کا.
داڑھی نہیں رکھے اور دین کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس انکار حدیث کو اچھی طرح سے پڑھنے کے لیے سب سے اچھی کتاب ہے اردو زبان میں نصرت الحدیث، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی، بے شاندار کتاب، بے مثال کتاب۔ ان کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ منکرین حدیث کا، یہ مدرسوں، علماء اور دین کی خدمت کرنے والوں پر کیچڑ اچھاتے ہیں اسٹائل سے۔ لہذا وہ کوئی بہت ضخیم کتاب بھی نہیں ہے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی کی۔ بندے کو 5-7 سال کی عمر میں حضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ ہمارے ہندوستان کے انتہائی عظیم محدث گزرے ہیں، اور بہرحال حضرت حدیث کے باب میں علامہ انور شاہ کشمیری کے بعد حضرت کی مثال ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے بعد ہندوستان کے سب سے عظیم محدث حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی۔ تو ضروری ہے کہ علم حدیث کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ان ساری مباحث سے ہم کیا ہونے چاہیے؟ واقف ہونے چاہیے،